السلام علیکم۔ آج حاضر ہوں انٹر 100 نمبر کی اردو کے ساتھ۔ کوشش یہی رہے گی کہ اتنی آسانی کے ساتھ سمجھایا جائے، اتنے آسان لفظوں کا استعمال کیا جائے جو آپ سبھی کے ذہن میں آسانی کے ساتھ جا سکے۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارا نذیر احمد کی کہانی، اور یہ خاکہ ہے، اس کے لکھنے والے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس خاکہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اردو کا سب سے پہلا خاکہ ہے، اور اس کے لکھنے والے مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلے خاکہ نگار کہلاتے ہیں۔ جن پر یہ خاکہ لکھا گیا ڈپٹی نذیر احمد پر۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد کے ہونہار شاگرد مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہ خاکہ اپنے استاد کے لیے لکھا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو خاص باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ میاں دانی ڈپٹی نذیر احمد کے خاص شاگرد تھے، اور یہ ان کے گھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ مولوی صاحب کے تعلیم دینے کا انداز اتنا بہتر تھا کہ یہ لوگ آسانی کے ساتھ سب کچھ سیکھ جاتے تھے، سب کچھ سمجھ جاتے تھے۔ آگے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ باتیں انہوں نے اپنے دوستوں سے کہیں، جس میں ایک تیسرا شاگرد بھی جڑا ان کا، جس کا نام ہے میاں رضا۔ تو 3 ساتھی ایک ساتھ پڑھتے تھے ڈپٹی نذیر احمد صاحب سے۔ فرحت اللہ بیگ میاں دانی مدرسے میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ میاں رضا ایک ہندو کالج میں تھے، اس لیے ان کو اس میں شامل بہت کم ہی کیا گیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے اندر یہ برائی تھی پڑھنے میں، یہ خامی ہوتی تھی کہ یہ شعر اس طرح پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ شعر نہ پڑھ رہے ہوں بلکہ کوئی نثر پڑھ رہے ہوں، بلکہ کوئی قصہ کہانی پڑھ رہے ہوں۔ اور میاں دانی کے اندر یہ غلطی تھی کہ میاں دانی صاحب اعراب میں بہت غلطی کرتے تھے۔ جہاں پہ زبر لگانا ہے وہاں پہ زیر لگاتے، جہاں پہ پیش لگانا ہے وہاں پہ کچھ اور لگا دیتے۔ اور یہ دونوں باتیں میاں رضا صاحب میں تھے، میاں رضا سے دونوں غلطیاں ہوتی تھیں۔ اس کا نتیجہ ایک دن یہ ہوا کہ مولوی صاحب ایک دن بہت غصہ ہو گئے شاگردوں پر، اور ان سے کہا کہ میری ایک بات مانو گے؟ میاں رضا نے کہا کہ بالکل میں مانوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آج کے بعد تم میرے پاس پڑھنے کے لیے نہ آؤ۔ بہرحال ان لوگوں نے مانا نہیں۔ فرحت اللہ بیگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ مجھے ڈنڈے مار کر نکالیں گے پھر بھی باہر نہیں نکلیں گے، اور اگر باہر نکل بھی گئے تو پھر واپس چلے آئیں گے، کیونکہ پڑھنا ہے آپ سے اور آپ کو ہی مجھے پڑھانا ہے۔ مولوی صاحب نے کچھ دن کے بعد یہ بات کہی کہ اس دن اگر تم نکل جاتے تو پھر شاید میں تمہیں نہیں پڑھا پاتا۔ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی سے مولوی صاحب تو غصہ ہوا کرتے تھے، یہاں جان لیں مولوی صاحب ڈپٹی نذیر احمد کو ہی کہا گیا ہے۔ میاں دانی اور فرحت اللہ بیگ سے تو مولوی صاحب ناراض ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت چاہتے تھے، اور آخر میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ اللہ پاک ایسا ہی شاگرد سب کو دے جس کے اندر علم کی ایسی پیاس ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ چلیے اتنا سن لیا، اب اس کے سوالات ہیں، سوالات پہ دھیان دیں۔ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم نہیں جاتے، اور جائیں گے تو پھر ابھی آئیں گے۔ یہ سوال کس سے کیا گیا؟ یہ قول کس کا ہے؟ اس قول میں دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ تو اس قول میں دھکے دینے کی بات اس لیے کہی ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے چہیتے شاگرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ استاد کا غصہ بناوٹی ہے، وہ صرف شوق کو آزمانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اس لیے یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ اور یہ قول میں جو دھکے دینے کی بات کہی گئی ہے وہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہا ہے کہ اگر استاد مجھے یہاں سے نکال بھی دیں گے تو میں جانے والا نہیں، اگر چلا بھی گیا تو پھر واپس آ جاؤں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مصنوعی غصہ ہے، یہ بناوٹی غصہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے، استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب لاؤ، یہ سبق اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑ دو۔ یہ قول کس کا ہے؟ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، اور یہ بات مرزا فرحت اللہ بیگ سے کہی گئی ہے۔ اس قول میں مرزا فرحت اللہ بیگ سے چھٹکارا پانے کی بات کہی گئی ہے۔ اس قول میں کون کس کا استاد ہوتا ہے؟ تو اس قول میں شاگرد ہی استاد کا استاد کہلاتا ہے، یعنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہی نذیر احمد کے استاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان ہے، اس کو ایک بار اگر دیکھ لیا جائے تو اس کو آسانی کے ساتھ اس کو جان سکتے ہیں۔
اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب، اب سوال پہ ہم جاتے ہیں، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ میاں دانی مولوی صاحب کے ہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج میں آج کی طرح تعلیم کا انتظام نہیں تھا، اس لیے لوگ اپنے استاد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کس عربی شاعر سے کو پڑھنے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ تو اس کو یاد رکھ لیں، عربی شاعر ہے متنبی، اسی کتاب کا نام ہے دیوان متنبی۔ تو دیوان متنبی پڑھ رہے تھے اور اس طرح پڑھ رہے تھے کہ بہت سارے اشعار کو غلط پڑھ گئے، اسی لیے مولوی صاحب غصہ ہو گئے اور میاں رضا کو درس سے باہر کر دیا۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطی کرتے تھے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ شعر جب پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا وہ شعر نہ پڑھ رہے ہیں بلکہ کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، کوئی نثر پڑھ رہے ہوں۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ میاں دانی شعر خوانی میں اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کے بجائے نثر پڑھ رہے ہوں۔ جان لیں فرحت اللہ بیگ اعراب کی غلطی کرتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ جب شعر پڑھتے تھے تو اعراب کی غلطی کرتے تھے اور میاں دانی نثر کی طرح پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ تو مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب کو پڑھواتے اور خود سنتے تھے، اور اگر غلط کوئی پڑھ دے تو اسے ڈانٹتے، اسے اپنے درس سے باہر نکال دیتے تھے۔ مولوی صاحب کو اپنے شاگردوں پر کیوں غصہ آیا؟ تو ایک بار شاگرد جو کتاب پڑھ رہے تھے وہ غلط پڑھ رہے تھے، اسی لیے مولوی صاحب کو غصہ آیا اور اس دن بہت غصہ آیا اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، قریب سے دیکھا اور ان کی زندگی سے بہت حد تک متاثر ہوئے، ان کے پڑھانے کے انداز سے بھی بہت حد تک متاثر ہوئے، اسی لیے تو اپنے استاد کے نام سے خاکہ لکھ ڈالا۔ فرحت اللہ بیگ اور ڈپٹی نذیر احمد کا وہ رشتہ ہے، وہ پیارا رشتہ ہے دونوں استاد اور شاگردوں کا، کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اتنے ناراض ہوتے ہیں استاد، پھر بھی دونوں شاگرد وہاں جانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ تھا آج کا یہ سوال۔ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے۔ تو اردو کی نثری ادب پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ داستانوں سے ہی خاکہ نگاری کی شروعات ہوئی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خاکہ نگاری ساری داستانوں میں موجود ہے، اور اس کو الگ کر دیا گیا۔ داستانوں میں خاکہ نگاری شروع سے ہے، لیکن اس کو الگ کر کے ایک نئی صنف کا نام دیا گیا جس کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ خاکہ نگاری نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری، یعنی نہ اس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے نہ کسی کے لائف ہسٹری ہے، یہ بس کسی انسان کے بارے میں پوری بات کی جاتی ہے، اس طرح بات کی جاتی ہے جیسے دھندلی تصویر ہو جس کو اچھے ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ پائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کہ کہیں کہیں پر جو باتیں کی گئی ہیں، کتابیں آپ نے اگر پڑھی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کے ایک تصویر سے کھینچی گئی ہے، ایک خاکہ سا کھینچا گیا ہے، جیسے ان کی داڑھی میں بہت کم بال تھے، تہبند باندھا کرتے تھے، وہ گرمی کے دنوں میں ان کی جو بنیان ہے وہ اوپر رہتی تھی۔ تو یہ سب خاکہ نگاری کا ایک پہلو ہے۔ ان کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، گردن موٹی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر